ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا هذا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن زلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان و بصیرت، صاحبان فہم، جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ 3 کی اور بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد عالم. جس آیہ کریمہ میں خالق کائنات انسان کے شرف کو لوگوں کے سامنے عیاں کر رہا ہے کہ انسانیت کا شرف کیا ہے، انسانیت کا معیار کیا ہے. ابتدائی کلام میں عزاداری سے متعلق، چونکہ آج یہ عزاداری دنیا میں جس ماحول میں برپا ہو رہی ہے، شاید دنیا کے لیے یہ چیز اجنبی ہو، لیکن میں بڑے دعوے کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کے لیے یہ چیز اجنبی نہیں ہے. آج ایک بیماری، نہیں معلوم کس حد تک یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے یا کس حد تک نہیں ہے. ہاں، دنیا میں ایک شور اور غوغا ضرور ہے، ایک وحشت ہے، ایک دہشت ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے کام رک گئے. لیکن کبھی کبھی شبہ اس بات پر ہوتا ہے کہ سارے کام ہوتے ہیں، یہ بیماری صرف غریبوں کو لگتی ہے، سیاست مداروں کو کبھی نہیں لگی. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری طرح سے واقف ہیں کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن ساری بندشیں، پوری اسلام قوتیں اس ہو گئی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس مسلمانوں کے، وہ تہوار کہتے ہیں لیکن ہم تہوار نہیں کہتے، جس فرش اعضاء کے ذریعے سے قوموں کو، نسلوں کو، انسانیت کو زندہ کیا جاتا ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ کسی طرح سے عام نہ ہو.
اس لیے کہ یہ آج سے نہیں ہے، بڑی پرانی سازش ہے، یہ ازا رکی نہیں ہے۔ بس زمانے کے سیاست مداروں سے ایک جملہ کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرش عذاب تو ہر جگہ اجازت دے دی ہوتی، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے وہ کون سا ایسا مرض ہے، وہ کون سی ایسی بلا ہے جو اہل بیت کے دروازے پر آ کر کے سجدہ ریز نہ ہو گئی ہو، جس کو پوری دنیا یہ کہہ دے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم دعوے سے یہ کہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ در آل محمد پہ آ کر کے ایک مرتبہ دعا مانگ کر کے دیکھے اس کو کتنی جلدی شفا ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو اس در سے، ارے ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں پر اوریجنل کربلا نہیں ہے، لیکن کوئی بستی ایسی بھی نہیں ہے جہاں پر کربلا کی شبیہ کو نہ بنایا گیا ہو۔ اور پھر ہم نے وہاں پر کیسے کیسے نظارے دیکھے ہیں، کیسے کیسے منظر دیکھے ہیں۔ دنیا نے یہ کہہ دیا اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں نے سب نے وقت معین کر دیا اتنے دن کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، لیکن وہی ذریعہ امام حسین علیہ السلام لوگوں نے کہہ دیا تم بھلے سے اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہو، لے جاؤ وہاں پر گڑ گڑا کر کے دعا مانگو۔ یہی WHO، یہی دنیا کی بہداشتی کمیٹی جتنے بھی ہیں یہ ڈاکٹرز، جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جب اس نے جا کر کے وہاں پر دعا مانگی تو وہاں سے ایسا سلامت ہو کر کے آیا، پھر یہی ڈاکٹر پوچھنے لگے اس کو دوا کس نے دی ہے، اس کے یہاں پر تو اب کوئی اثر بھی باقی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ کر دیے گئے ہیں، اس کی رعایت بھی کرنا ہمارے لیے ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے بانیان آج اعلان بھی کرایا ہے کہ جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو ماسک لگا کر کے آیا کریں، اس لیے کہ شاید یہاں پر کچھ لوگ بررسی کے لیے آئیں اور ایسا نہ ہو کہ بررسی میں ہمارا جو ہم کو یہ اجازت ملی ہے وہ بھی ہم سے ختم کر لی جائے، سلب کر لی جائے، لہٰذا ہم آئیں تو کچھ بہداشتی رعایتوں کو کرتے ہوئے آئیں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ جس آیے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین نہج پر پیدا کیا، یہ ہماری صنائیت اور خلاقیت کا بہترین شاہکار اور نمونہ ہے۔ جب ہم حضرت انسان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کائنات میں بہت سی ایسی اشیاء ہیں، جو صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہی صفات دوسری اشیاءوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آخر پھر کس بنیاد پر یہ ممتاز ہے، اشرف مخلوقات ہے؟ جسم یہ رکھتا ہے، دوسری اشیاء بھی جسم رکھتی ہیں، نمو اس کے یہاں پایا جاتا ہے، دوسری چیزوں کے اندر بھی نمو پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بلندی ہے، یہ طویل القامت ہوتا ہے، دوسری اشیاء بھی ہوتی ہیں، جسیم ہوتا ہے، دوسری اشیاء بھی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ کائنات کی بعض اشیاء تو ایسی ہیں، یہ اکثر اشیاء کہ اگر ہم ان مشابہتوں کی بنیاد پر انسان کو یہ سمجھے کہ یہ اشرف المخلوقات ہونا اس کا اس بنیاد پر ہو سکتا ہے تو شاید یہ بعض چیزوں کے مد مقابل ٹھہر بھی نہ پائے۔ جسم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پہاڑوں کے اجسام اس سے بزرگ بالا ہیں، یہ پہاڑوں کے مقابل میں رک نہیں سکتا۔ اگر نمو کی حیثیت سے دیکھیں تو ہم نمو کی حیثیت بھی اگر درختوں کے اندر دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، پھر یہ اس کے مقابل میں رکتا نہیں ہے۔ پھر کس حیثیت سے اللہ نے اس کو اشرف مخلوقات قرار دیا؟ وہ کون سی ایک صفت ہے؟ کہا اس کے اندر علم اور عمل کی منزل پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ دوسری مخلوق سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ہم اگر علم کے معنی یہ ہے کہ جان لینا، دانستن، کسی چیز کا علم حاصل کر لینا۔ شہروں کی آبادیاں کتنی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کی
مسافت کتنی ہے، ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچنے کی مسافت کتنی ہے، اگر یہی علم ہے تو پھر ایسا نہیں ہے، جانور بھی کچھ علم رکھتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر عمل کی منزل ہے تو ایسی بات نہیں ہے، اس کے یہاں تحرک ہے، جانوروں میں بھی تحرک پایا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی چیز کے جان لینے کا نام علم رکھ دیں تو پھر جانور اس صفت سے ہمارے درمیان میں مستثنی نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ بخوبی جانتا ہے اس کو دے کون رہا ہے، کس ہاتھ سے پا رہا ہے، جس ہاتھ سے وہ اپنا چارہ یا رزق پاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے حضرت انسان بھلے سے جس ہاتھ سے پائیں اس کا احترام نہ کریں، لیکن اگر کتے کو بھی چند دنوں تک کوئی ہاتھ اس کو اس کا چارہ دیتا ہے تو وہ اس کے سامنے دم ہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مالک کو وہ بھی پہچانتا ہے، عطا کردہ ہاتھ کو وہ بھی پہچانتا ہے۔ اگر اتنا ہی علم ہے اور اگر تحرک اور عمل کے معنی یہ ہے کہ انسان کو ان حیوانوں سے جدا کر دیتے ہیں، ممتاز بنا دیتے ہیں، تو ہر جانور اپنے لیے رزق کو مہیا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش صحیح کوشش ضرور کرتا ہے۔ تو پھر وہ ہے کون سی چیز؟ اس کی بنیاد پر کہا علم و عمل۔ تو عزیزان گرامی، علم کے لیے دو باتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، جو جب تک یہ دو باتیں نہ سمجھی جائیں تب تک امتیاز سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، جانور بھی جانتا ہے کہ اس کو کون سا ہاتھ دیتا ہے۔ جس ظاہری ہاتھ سے، مشاہداتی ہاتھ سے پاتا ہے، وہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے، لیکن اس کا علم محسوسی ہے، مشاہداتی ہے۔ جس سے پاتا ہے اس ہاتھ کو بھی پہچانتا ہے جس ہاتھ سے پاتا ہے، اور حقیقت میں جس کے ذریعے سے رزق پہنچ رہا ہے، جو خالق حقیقی ہے، جو رازق حقیقی ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ جب یہاں پر یہ امتیاز ہو جائے کہ انسان اس کو بھی پہچانے جس ہاتھ سے پاتا ہے، اور اصل رازق کو بھی پہچانے، یہی صفت انسان کو جانوروں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس صفت کے اندر کہ جس ہاتھ سے پائے اسی کے سامنے سر بتسلیم ہو جائے، لیکن اپنے حقیقی رازق کو نہ پہچانے، جس سے پا رہا ہے، جس عہدیدار سے پا رہا ہے اس کے سامنے سر تسلیم کر رہا ہے، جس سے پاتا ہے اس کے سامنے تو جھک جاتا ہے، لیکن حقیقی رازق کو نظروں میں نہیں لے کر کے آتا، تو یہ جانور سے آگے نہیں آئے، بلکہ یہ کی صفت میں کھڑا ہوا ہے۔ انسان وہی ہے جو اصل اس ہاتھ سے جس سے پاتا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرے، خالق حقیقی رازق حقیقی کا بھی شکریہ ادا کرے۔ یہی نہیں ہے، تاریخ یہ کہتی ہے ایک انسان جو چیز ہم کو ممتاز بناتی ہے، جہاں پر انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، جہاں پر اس کو یہ اس کے لیے ترہ امتیاز بنتا ہے کہ یہ اصل ہاتھ کو بھی پہچانتا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس کو کون کار فرما ہے، پہچانے وسیلہ کچھ بھی ہو، رازق حقیقی کوئی اور ہے۔ ایک شخص ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پہ جانے کے بعد کام کرتا ہے۔ کچھ دنوں ایسا ہوا کہ اس کو جانے میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، 2 یا 3 روز تاخیر سے گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دن اس نے غیبت کر لی۔ شرکت کے مالک نے یہ سوچا کہ شاید میرے یہاں اس کو تنخواہ پوری نہیں ملتی ہے، لہٰذا میں اس کی تنخواہ کے اس مہینے بڑھا کر کے دوں گا، یہ شاید کسی اور جگہ بھی کام کرنے لگا ہے تاکہ اس کا پیٹ پل جائے، اس کو ضرورت زیادہ کی ہے۔ یہ سوچ کر کے اس نے اب جب وقت آیا تنخواہ کا تو اس نے تنخواہ کو بڑھا دیا۔ اس نے تنخواہ کو لیا، ادباً اخلاقاً شکریہ ادا کیا، لیکن چہرے پر کوئی زیادہ خوشی کے آثار نمودار نہیں تھے۔ تنخواہ کو ہاتھ میں لیا، گنا، چلا گیا۔ یہ
दुनिया तलब इंसान एक मरतबा इसको बुरा सा लगा, हमने तनख्वाह को बढ़ा दिया। उसके बाद हमारे सामने शुक्रिया अदा किया, चापलूसी नहीं की, पूछा नहीं ये बढ़ाया क्यों है, इजाफा क्यों दिया गया है, मेरी तनख्वाह इतनी थी इससे इजाफा कैसे हो गई। इसके दिल में एक इस चीज की हूक उठी और इसी गम ने थोड़े दिनों तक इसको बड़ा परेशान किया। लेकिन फिर ये मामूल के एतबार से जितनी तनख्वाह बढ़ाई थी देता रहा। उसके बाद एक दिन क्या होता है, फिर इसने ताखीर से आना शुरू किया। एक दिन 2 दिन ताखीर से आया, फिर 1-2 दिन की नागा कर दी बगैर बताए। अब तो दुनियादार इंसान के एक मर्तबा ये तबीयत पे नागवार गुजर गया। हमने इसकी तनख्वाह को बढ़ा दिया ताकि कहीं और नौकरी ना करे, हमारे काम पर बर वक्त आए, काम को सही से अंजाम दे, कभी गैबत ना करे, कभी ये नागा ना करे। लेकिन इसने पाने के बाद फिर वही काम जो पहले करता था। ये सोचने के बाद एक मर्तबा उसने कहा कि ठीक, अब के महीना आने दो, हम बताते हैं इसको महीने में क्या होगा। जैसे ही महीने की तनख्वाह का वक्त आया, इसने फिर जितनी पहली देता था, जो इजाफा किया था, उसको काट करके उसके हाथ में दे दिया। उसने फिर हस्बे मामूल तनख्वाह को लिया, गिना। गिनने के बाद एक मर्तबा इसके लिए अदबन तादीबन शुक्रिया अदा किया। करने के बाद फिर चला गया। अब तो हैरत की इंतहा न रही। हमने इजाफा करके दिया तो कोई चापलूसी नहीं, कम कर दिया तो ये नहीं पूछा कि ये कम क्यों किया। इजाफा करने पे भी सवाल नहीं, कम करने पे भी सवाल नहीं। जैसे ही वो चंद कदम चला था, कहा रुक जाइए। कहा क्या हुआ? कहा जरा मेरे करीब आओ। एक मरतबा वो करीब आया, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? कहा हमने तुमको इजाफा करके दिया, तुमने बस शुक्रिया ये कह करके बढ़ गए, पूछा नहीं इजाफा क्यों किया। कहा क्या मतलब? कहा यही तो पूछ रहे हैं, हमने इजाफा करके दिया, आपको पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। कहा और क्या कहना चाहते हो? कहा आज हमने कम कर दिया, तुमने फिर भी नहीं पूछा ये कम क्यों किया है। कहा ये बात तो मेरे जहन में भी नहीं थी। तू रोजी का राज़िक तू अपने आप को समझता है। तवज्जो चाह रहा हूं ज़िदाने गिरामी, रोजी का राज़िक तू अपने आप को समझता है। का क्या मतलब? का मतलब साफ सा है, मैं तेरा शुक्रिया अदबन कर रहा था, इसके अलावा गुंजाइश नहीं थी तुझसे ये पूछूं ये इजाफा क्यों दिया, कम कर दिया, इसकी भी गुंजाइश नहीं थी। का बात क्या है, बात बताओ। का बात दरअसल ये है कि जब मैं का पहले ये बता तूने इजाफा क्यों किया था और ये घटाया क्यों है। इजाफा इसलिए किया था, जब तूने कुछ दिनों तक नागा किया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद इसको ये तनख्वाह पूरी नहीं होती है, लिहाजा इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर दिया जाए ताकि ये बर वक्त काम पर आए और आने के बाद काम को अंजाम दे। लेकिन मैंने ये देखा तू कुछ दिनों तक काम पर सही से आया, फिर उसके बाद तूने नागा कर दिया। मैंने जितनी बढ़ाई थी गुस्से के आलम में उसको घटा दिया कि जो बात तुम कह रहे ये बात तो मेरे जहन में भी नहीं थी, इसलिए कि मैं रोजी का राज़िक तुझे नहीं, तू वसीला जरूर है लेकिन मेरा राज़िक हकीकी कोई और है। कहा बात क्या है? कहा बात यह है कि जब मैं पहली मर्तबा कुछ दिनों के लिए ताखीर से आया तो उसकी वजह यह थी कि मेरे यहां पर एक बच्चे की विलादत होने वाली थी। कुछ दिनों तक मैं उसको डॉक्टर के लेकर के गया तो थोड़ा वक्त पर ताखीर हुआ। जिस दिन विलादत हो गई मैं ताखीर से आया और जब मैं मेरी तनख्वाह का वक्त आया तूने मुझे इजाफा करके दे दिया। मैं समझ गया कि मेरे राज़िक हकीकी ने मेरे खानवादे के अंदर एक फर्द का इजाफा हो गया। वो राज़िक हकीकी जो शिकम मादर में इस बच्चे को रिस्क पहुंचा रहा था, जब ये शिकम मादर में आ गया तो इसके लिए इतने ही रिस्क का इजाफा हो गया। कहा फिर ये ताखीर क्यों हुई, फिर तू ताखीर से क्यों आया, फिर इसके बाद तूने नागा क्यों कर दिया। कहा फिर उसके बाद मेरी एक बूढ़ी माँ थी, वो मरीज हुई, मैं उसको फिर डॉक्टर के लेकर के गया। 2-4 दिन तक मैं उसको डॉक्टर के लेकर के गया, वहां पर ताखीर हो गई, अब वो दुनिया से रुखसत हो गई। जब तूने मुझे तनख्वाह दी तो इतना ही कम हो गया। मैं समझ गया एक फर्द खानवादे की खत्म हो गई है, लिहाजा रिस्क उसका गया है जो तू दे रहा था।
نہ تو رزق کو اضافہ کر سکتا ہے، نہ تو رزق میں کمی کر سکتا ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ تیری مجال کیا ہے؟ میرا رازق کوئی اور ہے، وسیلہ تو ہے۔ سلامات پڑھیں محمد وال۔ تو وہ صفت جو انسان کو اشرفیت کا تاج انسان کے سر پہ رکھتی ہے، وہ علم ہے، اور وہ ایسا علم جو شاہد کو بھی نگاہ میں رکھے، غائب کو بھی نگاہ میں رکھے، دونوں کو نگاہ میں رکھے۔ جانور ٹھیک ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے علم میں اللہ نے جتنا ودیت کر دیا اتنا ہی ہے، اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ کاستی ہو سکتی، نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت ایسی رکھی ہے، یہ جتنا چاہے علم کی منزل میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس کے یہاں پر ایک چھوٹی سی مکھی، شہد کی مکھی، اللہ نے اس کے اندر جتنا علم اس کے اندر ودیت کر دیا، وہ اپنے فن میں اس علم کے اعتبار سے ماہر ہے۔ کوئی مہندس اگر یہ چاہے کہ میں اس جیسا مسدس پر کا بغیر پرکار کے مسدس خانہ بنا دوں، بنا نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ شہد کی مکھی سے یہ چاہیں کہ یہ مثلث یا مربع بنا دے، وہ اس کے امکان میں نہیں ہے۔ تو وہ بات غلط نہیں تھی کہ جانور بھی جانتا ہے، جانور جانتا ہے، لیکن اتنا علم اتنا ہے اس کے پاس جتنا خالق نے دے دیا۔ لیکن انسان کو جو صفت جانوروں پر امتیاز دیتی ہے، اشرف المخلوقات بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے علم میں محدودیت نہیں ہے۔ یہ جتنا حاصل کرتا چلا جائے اس کو ملتا چلا جائے گا۔ حضرت انسان کے یہاں پر تحرک پایا جاتا ہے، تحرک ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے غذا کے لیے، اپنے بچوں کے نان و نفقے کے لیے غذا کی تلاش میں نکلتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، جنگل میں دوڑتے ہیں، تب شکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ علم ان کو طبیعتاً دیا گیا ہے، ان کی طبیعت میں ودیت ہے۔ اگر کوئی انسان طبیعت کے اعتبار سے کام کرنے لگے اور فرائض کو بھول جائے تو پھر اس کے اندر اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ انسان حیوان سے افضل ہے، اور حیوان طبیعت میں جو اس کے علم ہے وہ اس کے اعتبار سے کام کرتا ہے، اس کی طبیعت میں ہے۔ بھوک لگے گی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے غذا کی تلاش میں نکل جائے گا۔ اسے یہ نہیں معلوم غذا جس کو حاصل کیا ہے نجس ہے کہ پاک ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ غصبی ہے یا غصبی نہیں ہے۔ اگر انسان کے یہاں پر بھی یہ امتیاز ختم ہو جائے، رزق کی تلاش میں نکل جائے، جہاں سے بھی ہاتھ لگے، جیسا بھی ہاتھ لگے، جس سے بھی مل جائے، تو خود فکر کیا جائے کہ یہ انسان حیوان کے برابر ہو سکتا ہے، بلکہ حیوان کے برابر نہیں۔ خالق کائنات نے یہ کہا کہ یہ حیوان ہی نہیں ہے، کل انعام نہیں ہے، بل ہم اضل۔ اس لیے کہ ہم نے اس کے اندر یہ علم دیا تھا کہ دیکھو تم طبیعت کے عنوان سے نہیں، اس کے یہاں پر طبیعت، اس نے کہا کہ بھوک لگی ہے، اس نے فوراً حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد شکار کیا۔ اسے نہیں معلوم ہے اس نے جو ہے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے کہ ظلم نہیں کیا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ غصبی ہے کہ غصبی نہیں ہے۔ ایک بھینس، ایک جانور، ایک گائے اگر راستے میں نکلتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہو، ادھر ادھر کھیت
میں لہلہاتی ہوئی سبزی ہو، سبزیاں لگی ہوئی ہوں، تو ایک مرتبہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے مالک کا کھیت ہے کہ میرے مالک کا کھیت نہیں ہے. جدھر منہ اٹھے گا، جہاں چارہ ملے گا وہیں منہ مارتا چلا جائے گا. اس کا ملے گا اس کا کھا لے گا، اس کا ملے گا اس کا کھا لے گا، جہاں سے ملتا چلا جائے گا کھاتا چلا جائے گا. اگر انسان کے اندر یہ صفت تمیز انسان کے اندر نابود ہو جائے کہ جو یہ بھلا دے کہ یہ مال کس کا ہے، اس کا اصل مالک کون ہے، یہ غصب ہے کہ غصب نہیں ہے، جس سے مل جائے، جہاں سے مل جائے، نجس مل جائے تو کھا جائے، یتیم کا مل جائے تو کھا جائے، کسی کا بھی مل جائے، جب یہ کھاتا چلا جائے تو یہ انسان نہیں ہے، حضرت انسان کی شکل میں ایک حیوان ہے یا ان سے بھی بدتر. صلوات پڑھیں محمد وال. تو عزیزان گرامی، انسان کو جو چیز حیوانوں سے اور دوسری چیزوں سے الگ کرتی ہے، اشرفیت کا تاج اس کے سر پہ جس بنیاد پہ رکھا جاتا ہے، وہ اس کا علم، شواہد کو دیکھ کر کے اس کے نتائج تک پہنچنا. پھر اس کا علم محدود نہیں، اس کا کام جو ہے وہ تقاضۂ طبیعت نہیں ہوتا. اگر تقاضۂ طبیعت کو پورا کرنے کے لیے انسان کام کرنے لگے، علامہ ہوں، مجتہد ہوں، کوئی بھی ہو، انسانی شکل تو ہو سکتی ہے لیکن کام انسانوں والے نہیں ہو سکتے. بس اس منزل پر میں تاریخ کے حوالے سے کچھ ایسی شخصیات کا تذکرہ کر کر اپنے بیان کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ جس کے سر پر اللہ نے تاج اشرفیت کو رکھا، اور جب تاج اشرفیت کو رکھا تو ان کے جب ہم نے افعال پہ نگاہ کی تو زندگی کا ہر پہلو ایک دوسرے پہلو سے ملا ہوا تھا. یہ اور بات ہے، انسانوں نے جب ان کے اوپر نگاہ کی، زندگی کے کسی ایک پہلو پر نگاہ ڈالی تو یہ کہنے لگے یہ تو ہم جیسے ہیں. کھاتے پیتے دیکھا ہم جیسے ہیں، دوسری زندگی کو دیکھا کہا ہم جیسے ہیں. لیکن اگر آپ پوری زندگی پر نگاہ ڈالیں تو اس کے بعد جو آپ رائے قائم کریں گے، وہ رائے ان شخصیات کے بارے میں رائے راسخ ہوگی. بہترین رائے وہی ہوگی، ایک شخصیت جس کے سر پر اللہ نے، دوسری شخصیات ہیں لیکن ان میں سے ایک شخصیت جس کو افضل المخلوق ہونے کا، کائنات میں جو بھی ہے سب سے افضل ہونے کا شرف حاصل ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. میں آپ کی زندگی کے 3 پہلو کا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنے بیان کو سمیٹ لیا ہوں. پیغمبر اکرم کی زندگی کے 3 پہلو. ایک 40 سالہ زندگی، جب تک آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا. ایک زندگی کا یہ رخ ہے، اس میں ہے کیا؟ سکوت، اپنی دیانتداری، اپنے صدق کو لوگوں کے دلوں میں اتار دینا، لوگوں سے اپنے صادق ہونے کا، اپنے امین ہونے کا کلمہ پڑھوا لینا. ایک زندگی کا یہ پہلو ہے. زندگی کا دوسرا رخ جو اعلان رسالت کے بعد شروع ہوا. اب جیسے ہی اعلان رسالت کیا تو پھر ارادے میں بھی تزلزل نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی کسی منصب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، سیاست کی بنیاد پر یا اور کسی طریقے سے، وہ پہلے دبے چھپے الفاظ میں کچھ اظہار کرتا ہے، ایسے الفاظوں کا استعمال کرتا ہے جن کو تعویل کا جامہ پہنایا جا سکے. جیسے ہی زبان سے وہ الفاظ انسان کے ظاہر ہوتے ہیں، لوگ سوال کرنا شروع کرتے ہیں، ہاں مدیر بننے کا شوق ہو رہا ہے، ہاں فلاں کام کرنے کا شوق ہو رہا ہے. نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا، میرے مراد یہ تھی، میں وہ کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن پیغمبر اکرم نے 40 سال کی زندگی میں مبعوث برسالت ہونے سے پہلے ایک دن کبھی کسی ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہ کیا جس سے یہ شبہ ظاہر ہو
کہ آنے والے زمانے میں یہ اعلان رسالت کرنے والے ہیں، لیکن جب اعلان رسالت کیا لوگوں نے آنے کے بعد کہنا شروع کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر تعویل نہیں ہے، جو پہلے دن کہا وہی مرتے دم تک کہتے رہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے۔ اپنے بیان سے نہ تعویل، نہ کسی طرح کا کوئی تغیر، نہ کوئی تحول، جو کہہ دیا وہ راسخ ہے، اس پہ پابند ہیں۔ اب لوگوں نے اس 13 سالہ زندگی میں جو مکے کی زندگی ہے اس کے اندر مظالم ڈھانا شروع کیے، پتھر مار رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، پیغمبر اکرم سن رہے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت، 13 سال مکے کی زندگی پتھر کھا کر کے گزر رہی ہے، ساحر کہلوا رہے ہیں، مجنون کہلوا رہے ہیں، سب کچھ کہلوا رہے ہیں، لیکن برداشت کر رہے ہیں۔ ایک دن بھی ایسا نہ ہوا، ارے کتنا بھی کوئی انسان کبھی کسی نے کسی کو تو نہ کہا ہو، لیکن مسلسل اگر اس کو اذیتیں کی جائیں تو ایک دن تو غیظ و غضب میں آ جائے گا، کسی دن تو اسلحہ اٹھائے گا، کسی دن تو مقابلے میں آ جائے گا۔ تمہاری مجال کیا ہے؟ بہت دن ہو گئے تمہارے ظلم سہتے سہتے، خاموش، اب اس کے بعد کبھی ہم پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہماری شان میں گستاخی نہ کرنا۔ لیکن تاریخ نے یہ دیکھا 13 سالہ زندگی میں پیغمبر اکرم نے کبھی کسی کے لیے کوئی نہ کبھی اسلحہ اٹھایا، جو کوڑا ڈال رہا ہے عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کسی سے اعلان بیزاری بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ گھر کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھو تو وہ یہی کہے گا کہ پیغمبر نے جان کی حفاظت کے لیے، جان کے خوف سے گھر کو چھوڑ کر کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اس رائے کو قائم کرے گا تو یہ رائے صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بات سچ ہے، اپنے جان کی تحفظ کے لیے علی کو اپنے بستر پر لٹا کر کے مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جان کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے تحفظ کے لیے کہ جو مقصد اس جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان کو لے کر کے مکے سے مدینے کی طرف چلے۔ پھر اس کے بعد امام علی تمام ان امانتوں کو عطا دینے کے بعد پیغمبر اکرم سے جا کر کے مدینے میں ملحق ہو گئے۔ اب مدینے کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہجرت کے پہلے سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سال میں جانے کے بعد جو وہاں پر کام انجام دیا ہے وہ کسی لشکر کی آمادگی نہیں کی تھی، وہاں پر جا کر کے مسجدوں کو بنوایا ہے، مہاجرین کے گھروں کا جا کر کے بندوبست کیا۔ اتنے میں دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب کون سوچ سکتا ہے اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم کی وہ 40 سالہ زندگی دیکھے تو یہی رائے قائم کرے گا، صرف 40 سالہ زندگی اس کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ اس 40 سالہ زندگی کو دیکھ کر کے یہی رائے قائم کرے گا کہ یہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، بس امین ہے اور صادق ہے۔ لیکن اس کے بعد جب 13 سالہ زندگی شروع ہوئی اعلان رسالت کے بعد، اور صرف اس 13 سالہ زندگی کو نگاہوں میں رکھ کر کے رائے قائم کرے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ کبھی تشدد نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہیں آ سکتی ہے، یہ گویا کہ ان کے دل کے اندر ان کے سینے کے اندر دل ہی نہیں ہے، اتنے مظالم ان کے اوپر ہو رہے ہیں لیکن کبھی یہ غیظ و غضب میں نہیں آئے ہیں۔ لیکن جب مدینے کی زندگی آئی ہے، مدینے کی زندگی میں 1 سال کے بعد اب خیبر بھی ہے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، ہر جنگ کے فاتح بن رہے ہیں۔ اگر کوئی صرف زندگی کے اس پہلو کو نگاہ میں رکھ کر کے رائے قائم کرے تو اب یہی کہے گا کہ محمد صرف جنگجو کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے، خیبر کا فاتح بن رہے ہیں، خندق کو فتح کر رہے ہیں، عمر بن عبد ود کو مار رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا نہ یہ رائے صحیح ہے، نہ کوئی 13 سال کی زندگی کو دیکھ کر کے رائے قائم کرے، نہ وہ رائے زندگی سے وہ رائے صحیح ہے، نہ وہ 40 سالہ زندگی کو دیکھ کر کے کوئی رائے قائم کرے، نہ وہ رائے صحیح ہوگی، بلکہ
रईस सही राय वो होगी जो पूरी जिंदगी को देख करके अब जो राय कायम की जाएगी वही राय सही होगी। अब नसरानियत, यहूदियत, एक हाथ में कुरान दे करके एक हाथ में तलवार दे करके भले से पैगंबर अकरम का ये मस्खरा करने की कोशिश करें कि तलवार की धार के जरिए से इस्लाम फैला है। हम ये कहेंगे अरे यही आप 10 साल क्यों देख रहे हो, मक्के के 13 साल भी देखो जिसमें तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, किसी को शिकार नहीं कर रहे हैं। ना ये राय सही ना वो राय सही, काफी सही राय क्या है? हमने कहा मोहम्मद ना 10 साल जिंदगी का नाम है, ना 13 साल जिंदगी का नाम है, न 40 साल जिंदगी का नाम है, बल्कि कुल्ले तस्वीर मोहम्मद उस पूरी जिंदगी का है कि जिसमें 40 साल भी है, 13 साल भी है, 10 साल भी है। जब तकाज़ा इलाही ये हुआ कि खामोश रहो, ये खामोश रहे। जब तकाज़ा इलाही ये हुआ जुल्म बर्दाश्त करो, ये बर्दाश्त करते रहे। जब तकाज़ा इलाही ने ये महसूस कर लिया अब तलवार चलाओ तो ये तलवार उठाते हुए नजर आते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। और अजीजाने गिरामी, आप इस 10 साल जिंदगी में भी दूसरी जिंदगी को भी देखिए। खैबर को निगाह में ना रखिए, खंदक को निगाह में ना रखिए। ये खैबर और खंदक मजबूरी थी, तवज्जो चाह रहा हूं। खैबर और खंदक ये शौक नहीं था किसी की गर्दन को उड़ा दिया जाए, बल्कि ये पैगंबर अकरम की मजबूरी थी। वरना आप सुलह हुदैबिया क्यों नहीं देखते हैं? अगर हमारे दरमियान में, हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे मुल्क से किसी को निकाल दिया जाए, किसी शहर से जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद पर, हो सकता है उस जमाने में उसके पास वो वसाइल ना हो कि अपना दिफा कर सके, लेकिन जब दिफा के वसाइल मौजूद हो जाएं और फिर जब वो कुव्वत हासिल कर ले, जब पलट करके अपने शहर में आएगा, अपने गांव आएगा जहां पर जुल्म का शिकार करके उसको निकाला गया था, तो ईमान के साथ बताइए तकाज़ा बशरी क्या कहता है? सब यही कहेंगे हाथ में तलवार होगी, जिसने निकाला है उसका गला होगा। पैगंबर अकरम हैं, पलट कर आए हैं मक्के की तरफ। इरादा किस चीज़ का है? हज को करने का। जो खैबर में मार खा चुके थे, जो खंदक में मार खा चुके थे, उहद में फरार इख्तियार कर चुके थे, हर जगह पर उनको हर तरीके से मगलूब हो चुके थे। लश्कर इस्लाम हर जगह का फातेह, खैबर का फातेह बन करके आया था, खंदक को पाट करके आया था। उमर बिन अब्द वुद जैसे जो उनकी निगाहों में सूरमा था, सबको कत्ल करके यहां पर आया था। हौसले बुलंद, मुनज्जम, शिकस्त खुर्दा नहीं हैं। तमाम फतूहात को करने के बाद मक्के की तरफ आए हैं, हज करने का इरादा है। शिकस्त खुर्दा वही काफिरीन, वही मुशरिकीन रास्ते में आकर के खड़े हो गए, हम आपको हज नहीं करने देंगे। पैगंबर अकरम ने कहा क्यों? कहा नहीं, इस साल आप हज नहीं कर सकते हैं, हम आपको हज नहीं करने देंगे। पैगंबर अकरम अगर चाहते तो उसी टाइम पर तलवार को नियाम से निकालने के बाद थोड़ी सी देर में अगर वही इंसानी दिल होता, तकाज़ाए तबीयत के एतबार से अगर काम करते, तो तबीयत ये कहती है इसी मक्के से हमें निकाला गया है। आज ये शिकस्त खुर्दा हैं, हमें हर मकाम पर फतह नसीब हो चुकी है। लश्कर जर्रार हमारे साथ में है, हैदर करार हमारे साथ में है। पैगंबर अकरम से बड़ा सूरमा कौन हो सकता है? पैगंबर अकरम को सुलह नहीं करना चाहिए थी, लेकिन पैगंबर अकरम ने क्या कहा? क्यों? कहा इस साल हम आपको हज नहीं करने देंगे, सुलह कर लेते हैं। सुलह हुई, किस शराइत के साथ सुलह हुई है? जैसे कि ये मफ्तू हो, वफाते हों। सुलह के शराइत देखिए। आप इस साल हज नहीं कर सकते, इस साल वापस जाना होगा, अगले साल आइए। 3 दिन तक सिर्फ मक्के में रहने की इजाजत होगी, उससे ज्यादा रह नहीं सकते हैं। इस साल के दौरान अगर हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ कोई जाएगा, तुमको यूं ही रिहा करना होगा।
اور اگر تمہاری طرف سے ہماری طرف کوئی آ گیا بھاگ کر کے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بتائیے، یہ شرط قبول کون کرتا ہے؟ جو ہر مقام پر مغلوب ہو چکا ہو، لیکن پیغمبر اکرم نے ان شرطوں کو قبول کیا۔ ہاں، لشکر اسلام کی بعض شخصیتیں جو کہیں نہ بگڑی وہ یہاں ضرور بگڑی، چہرے پر ان کے آثار غضب نمودار ہوئے۔ یا نبی اللہ، یہ اور ہمارے ساتھ شرطیں لگائیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے خیبر میں ہم نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے خندق میں ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ اور ان کی شرطیں، یہ ناممکن ہیں۔ لیکن جو خیبر کا اصل فاتح تھا، جس کی انگلیوں نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، جس کے ہاتھ نے عمرو بن عبد ود کے گردن کو کاٹا تھا، اس نے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم سے یہ نہ کہا یا نبی اللہ آپ یہ شرطیں کیوں مان رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، علم میرے ہاتھ میں ہو۔ کل جس کے ہاتھ میں جنگ کا علم ہوتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں صلح کا قلم ہے۔ لبوں پر اعتراض نہیں ہے، جیسے جنگوں میں ثبات قدم کے ساتھ، نہ ہاتھوں میں لرزہ، نہ جسم لرزہ بر اندام، بلکہ پوری دلاری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لشکر کفر کا مقابلہ کرتا تھا، آج اسی اعتبار سے وہی ہاتھ ہیں۔ آج ہاتھ میں جنگ کا علم نہیں ہے، صلح کا قلم ضرور ہے، لیکن ہاتھوں میں ارتعاش نہیں ہے، انگلیوں میں تزلزل نہیں ہے، جسم کے اندر راشا نہیں ہے، پورے حوصلے کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا یا علی، یہ کیا منظر ہے، جسے کہیں غصہ نہ آیا وہ بھی غصہ ہو گیا، اس نے بھی یہ کہا ہم یہ شرطیں نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے ہر میدان کو فتح کیا، آج یہاں پر کیوں نہیں کہا تجھے پتہ نہیں ہے جو نگاہ رسالت ہے وہی میری نگاہ ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے پیغمبر ہم جیسے ہیں، میں کہتا ہوں پیغمبر تمہارے جیسا کہاں ہے؟ ارے تم دوسروں کو لے کر کے آتے ہو، فلاں بلند ہے، فلاں بلند ہے، فلاں بلند ہے۔ ذرا تاریخ میں دیکھو، جس کی نگاہ تھوڑے سے سیاسی واقعے کو بھی نہ سمجھ سکے اور جو تھوڑی تھوڑی بات پر متغیر ہو جائے، وہ کیسے مسند خلافت پر آ کر بیٹھ سکتا ہے؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ یہاں پر صلح کیوں کی، اور وہ بھی اس انداز سے جیسے مغلوب کسی غالب کی شرطوں کو مانتا ہے۔ کہا آج اگر میں چڑھائی کر دیتا، آج اگر میں ان پر حملہ کرتا تو دنیا اس کو چڑھائی لکھتی۔ آنے والا مورخ یہ لکھتا پیغمبر کو اللہ نے جب قوت عطا کر دی، جب ان کے حوصلے بلند ہو گئے، تو وہی دشمن جنہوں نے ان کو مکے سے نکالا تھا، ان کو آنے کے بعد نیست و نابود کر دیا۔ میں نے دشمن کے ہاتھ سے قلم لے لیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر اکرم نے چڑھائی کی ہے، صلح کے شرائط لکھ کر کے ان کو ایسے جال میں پھنسایا کہ اگر اس پر عمل نہ ہوگا تو پھر ہم مکے میں آنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی صلح کے شرائط پر عمل نہیں ہوا، پیغمبر نے پھر مکے میں ورود کیا۔ اور اب جو فتح مکہ ہوئی ہے، عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اب جو فتح مکہ کی ہے تو ابھی بھی تلوار نہیں چلی ہے جو کسی کا خون بہا ہو، بلکہ آپ نے اعلان عمومی کر دیا، ہماری طرف سے امان ہے، جو اسلام کو قبول کرنا چاہے۔ پیغمبر کا یہ اعلان بتاتا ہے کہ اگر دنیا وہ تصویر پیش کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، یہ تصویر پیغمبر کی صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحیح تصویر پیغمبر کی وہی ہوگی جو پوری زندگی کو دیکھ کر کے کی جائے، جس میں پوری زندگی جھلک جائے۔ اور اسی طرح سے علی کی بھی صحیح تصویر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ ورنہ تاریخ کے دامن میں دیکھو، جو تصویر یہ پوری زندگی پیغمبر اکرم کی جو ہے، وہی زندگی پیغمبر اکرم کی آئمہ کی زندگی میں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ حسن کی زندگی میں صلح کا نمونہ ملے گا، حسین کی زندگی میں
معرکہ کربلا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی دونوں کی طبیعت ایسی ہو، نہیں، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کے یہاں پر جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ طبیعت کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں کہ تقاضا طبیعت ہو تو یہ الفاظ، یہ افعال ان سے صادر ہوں گے، نہیں، بلکہ فرائض الہی کا جو تقاضا ہوگا اس کی بنیاد پر، اگر صلح کا تقاضا ہوگا تو صلح کریں گے، جنگ کا تقاضا ہوگا تو جنگ کریں گے۔ ڈاکٹر بھی یہی کرتا ہے، ڈاکٹر اگر کسی کو دیکھتا ہے کوئی ایسا مہلک مرض کسی کو لگ جائے، اگر ابتدا ہوتی ہے تو دوا دے دیتا ہے، دوا کھا لو۔ مثلا کسی کے یہاں پر کینسر کا ٹیومر ہو جائے تو ڈاکٹر پہلے یہ دیکھتا ہے ابتدا ہو، اس کو دوا دے دیتا ہے، یہ کھا لو سوکھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کر جائے، آخری منزلوں پر پہنچ جائے، تو پھر ڈاکٹر کرتا کیا ہے کہ اب یہ اس سے حد سے تجاوز کر رہا ہے، اب آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ تو صلح کرنا یا جنگ کرنا بالکل ایسے ہی ہے، جب تک بات بن جائے صلح سے تو پھر تلوار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پر صلح سے بات نہ بنے، جہاں پر لوگ طبیعت کے تقاضوں پر عمل کرنے لگیں، احکام الہی کو بھلا دیا جائے، تو پھر وہاں پر اگر مرض اس حد تک بڑھ جائے کہ اب وہاں پر بات گفتگو سے نہیں چلے گی، تو پھر تلوار کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہی بات ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن کی طبیعت میں صلح تھی، نہ، امام حسین کی طبیعت میں جنگ تھی، نہ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں تاریخ کے دامن سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا، بس اتنا کہہ دوں کہ اگر حسن سن 61 ہجری میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو حسین نے کیا، حسین اگر اپنے امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو حسن نے کیا۔ یہاں طبیعت کی بنیاد پر، تقاضۂ طبیعت کی بنیاد پر افعال تھوڑے ہی انجام دیے جاتے ہیں، یہاں تو رضائے الہی دیکھی جاتی ہے۔ رضائے الہی کیا ہے؟ تقاضۂ فرائض کیا ہیں؟ فرائض کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی تلوار چلاتے ہیں، کبھی صلح کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پیغمبر اکرم کی کسی ایک زندگی کو پہلو کو دیکھا، زندگی کے پہلو کو، اور اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دی۔ نہ، پیغمبر اکرم کی اصل تصویر وہ رائے پیش کرے گی جس میں پوری زندگی کی عکاسی کی گئی ہو، 40 سال بھی ہوں، 13 سال بھی ہوں، 10 سال بھی ہوں، تب جو رائے قائم ہوگی وہی رائے حقیقت میں صحیح معنی میں اچھی رائے ہوگی، قابل قبول رائے ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا اپنے بیان کو۔ تو انسان کی طبیعت میں اگر انسان طبیعت کے اعتبار سے عمل کرے تو پھر یہ جانور یا اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ تقاضا فرائض الہی کی بنیاد پر کسی کام کو انجام دے تو پھر انسان اشرف مخلوقات کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ تاج اشرفیت خدا انہی کے سروں پر سجاتا ہے جو تقاضا الہی کو پورا کرتے ہیں، اور اسی تقاضا الہی کو پورا کرنے کے لیے حسین علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی خواتین کو لے کر کے میدان میں آ گئے۔ اگر بات صلح تک چل جاتی تو ہم نے کب صلح سے انکار کیا؟ جہاں پر میرے بھائی حسن کی صلح پر دستخط ہیں وہیں پر میرے بھی دستخط ہیں۔ جیسے میرے نانا رسول اللہ سے صلح کرنے کے بعد کفار و مشرکین نے صلح کے برخلاف کام کیا، پیغمبر اکرم کو پھر مکے کی طرف رخ کرنا پڑا، ایسے ہی میرے بھائی حسن نے صلح کا جال بچھایا تھا۔ جب معاویہ اور یزید نے اس صلح کے برخلاف کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے یزید کو تخت خلافت پر لا کر کے بٹھا دیا، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تقاضائے فرائض کی بنیاد پر اس کے خلاف کام کروں۔ حسین نکلے اور اس فریضہ الہی کو انجام دینے کے لیے حسین کے ساتھ تنہا حسین نہیں ہے، حسین کی بہن شریکت الحسین ساتھ ساتھ ہے۔
عزیزان گرامی، آج 2 محرم ہے۔ متعدد مقامات پر 2 محرم کے مصائب آپ نے سنا ہوگا کہ حسین کربلا کے میدان میں وارد ہوئے۔ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہوئے 2 محرم کے مصائب نہیں پڑھنا ہے۔ آج مجھے وہ بیوی یاد آ رہی ہے جو شریکت الحسین ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جب مخصوص تاریخیں شروع ہو جائیں گی تو مصائب بھی مخصوص ہوں گے۔ حق بنتا ہے بیوی کا کہ جب فرش عزا بچھے تو سب سے پہلے اس بیوی کو سلام کیا جائے، اس پر گریہ کر لیا جائے، اس لیے کہ بانی فرش عزا زینب ہے۔ اگر ہم ابتدا میں تھوڑا سا شہزادی کے لیے، شہزادی کا دل بھی تھوڑا، دل کو تسکین ملے گی اور حق بنتا ہے شہزادی کا۔ جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام، تاریخ نے دونوں کی محبت کو جو بیان کیا ہے، وہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس امام حسین اور جناب زینب کی محبت کو بیان کر سکوں، اس لیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر حسین زینب کی نگاہوں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جائیں تو زینب کو قرار نہیں رہتا تھا، اور اگر زینب کی نگاہوں سے، اور اگر حسین کی نگاہوں سے جناب زینب تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جائیں تو پھر حسین بے قرار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے حسین علیہ السلام کے بابا علی مرتضیٰ نے جب اپنی بیٹی کا عقد کیا تو عقد میں شرط رکھی، میری زینب حسین سے جدا نہیں رہ سکتی، اگر زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو اجازت دے دینا۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کی خدمت میں آئیں۔ جناب زینب چھوٹی سی ہیں، بابا یہ میری بیٹی زینب، اس کی عجیب کنڈیشن ہو جاتی ہے، کیا ہوا میرے لال؟ بابا اگر اس کی آنکھوں سے تھوڑی دیر کے لیے حسین اوجھل ہو جائے تو اس کو قرار نہیں رہتا، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ ہاں میرے لال، اللہ نے حسین اور زینب کو آزمائش کرنا ہے، ان دونوں کا امتحان ہونا ہے۔ تاریخ میں جتنا آپ دیکھیں گے حسین اور زینب کی محبت، کائنات میں ایسی محبت ملے گی نہیں جیسی بہن اور بھائی میں ان دونوں میں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ زینب جو چند لمحوں کے لیے اگر حسین زینب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، زینب کو قرار نہیں رہتا تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں تاریخ نے یہ لکھا کہ عصر عاشور کے بعد زینب حسین سے جدا ہو گئی۔ اب یہاں پر بعض مورخین نے لکھا کہ کربلا میں 3 طرح کے ذبح ہوئے، ایک خنجر کے ذریعے سے، دوسرا ذبح نہر کے ذریعے سے جو جناب علی اصغر کا ہوا، اور تیسرا ذبح جو اسلام میں ہے وہ مچھلی کا ہے۔ مورخین کہتے ہیں تیسرا ذبح بھی کربلا کے اندر انجام پایا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا 2 ذبح، خنجر کے ذریعے سے حسین کے گلے کو کاٹ دیا گیا، نیزے کے ذریعے سے، نہر کے ذریعے سے اصغر کو شہید کر دیا گیا، اور زینب بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ زینب کے سر سے چادر اتر جانا یہ زینب کا ذبیحہ سے کم نہیں ہے۔ زینب کربلا کے بعد زینب زندہ نہیں ہے، زینب تو کربلا میں شہید ہو گئی۔ اس لیے کہ مچھلی کا ذبیحہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی سے نکال لیا جائے، زینب کا ذبیحہ اتنا ہی ہے کہ اس کے سر سے چادر کو چھین لیا جائے۔ وہ زینب جس کے سر کو اس سورج نے نہ دیکھا ہو، جو سر ننگے کبھی سہنے خانہ میں نہ آئی ہو، اگر وہ ظالموں کے دربار میں آ جائے، ظالموں کے نرغے میں آ جائے، یہ زینب کی شہادت سے کم نہیں ہے۔ زینب کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ ساتھ شہید ہو چکی ہے، شہیدہ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ دیکھا ہے کوفے کے بازار میں زینب نے خطبہ دیا، یزید کے دربار میں زینب نے خطبہ دیا، ابن زیاد کے دربار میں زینب
نے خطبہ دیا، کہا زینب زندہ نہیں ہے، یہ مقصد حسین کی تبلیغ ہے جو زینب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ مقصد حسین کی تبلیغ کیسی تھی؟ جس کی بنیاد پر زینب زندہ تھی۔ عزادار زینب نے ان تمام مصیبتوں کو برداشت تو کر لیا، بھائی کے گلے پر چلتے ہوئے شمر کے خنجر کو دیکھا، زینب نے برداشت کر لیا۔ ہاں، ارے جب گنج شہداء سے گزاری گئی تب بھی اپنے بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا، زینب نے برداشت کر لیا۔ لیکن عزادارو، ان تمام مصائب نے جو زینب کے جسم پر اثرات مرتب کیے ہیں، اس کے نتیجے میں زینب کو کسی نے پہچانا نہیں ہے۔ اس مقام پر دو موقع اور مجلس کو تمام کیے دیتا ہوں کہ زینب نے ان تمام مصیبتوں کو برداشت تو کر لیا، لیکن اس کے نتیجے میں جو زینب کے جسم پر اثرات مرتب ہوئے، اس کے نتیجے میں کسی نے زینب کو پہچانا نہیں۔ ایک تو وہ منزل ہے جب یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ارے شام سے رہا ہو کر کے مدینے پہنچا ہے، اور سید سجاد کے حکم سے مدینہ شہر سے باہر خیموں کو نصب کرا دیا گیا، اور بشیر کو بلایا، بشیر جا کر کے مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر کہتا ہے میں مدینے کی گلیوں میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں جس گلی میں جاتا تھا اور یہ آواز بلند کرتا تھا، مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کربلا کے میدان میں حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بشیر کہتا تھا جس گلی میں میں نے اس آواز کو بلند کیا، آوازیں گریہ بلند ہوتی جاتی تھی، لیکن میں جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے کہا میں مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کربلا کے میدان میں حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تو میں نے عجب منظر دیکھا، ایک گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے عصا کا سہارا لیے ہوئے، ارے تیز قدمی سے بڑھتی ہوئی میری طرف آگے بڑھی، اور میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا بشیر کیا کہا تو نے؟ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں لرز گیا، میں کانپ گیا، میں نے کہا میری کیا مجال جو میں غلط بیانی سے کام لوں۔ کربلا کے میدان میں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا، اس معظمہ نے کہا بشیر ذرا یہ بتا دے ارے کاروان والے کہاں ہیں، کوئی بچ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ہاں اگر آپ کو یقین نہیں آتا، بشیر کہتا میں نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مدینہ شہر سے باہر فلاں مقام پر کاروان رکا ہوا ہے، آپ جا کر کے خود دریافت کر سکتی ہیں۔ بشیر کہتا میں نے جیسے ہی اتنا کہا، وہ معظمہ تیز قدمی سے بڑھتی ہوئی عصا کا سہارا لے کر کے مدینہ شہر سے باہر چلنا شروع کیا۔ اب اس مقام پر پہنچی جہاں اہل حرم کے ارے قیام کو نصب کر دیا گیا تھا، اور میرا اور آپ کا چوتھا امام ارے خیمے کے دروازے پر اپنے سر کو گھٹنوں میں رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ معظمہ آگے بڑھی، ام المومنین ام البنین آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد کہتی ہے اے سید مجھے راستہ دے دے، مجھے اپنے لال سجاد سے ملنا ہے۔ عزادار جملہ سن لیا، سید سجاد ارے آپ جو پلٹ کر کے آئے ہیں، عمر 24 سال کی ہے، 24 سال کا تمہارے اور ہمارے درمیان میں اگر کوئی ہوتا ہے ہم اس کو جوان کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، لیکن جب دادی اپنے پوتے کی طرف آگے بڑھی کہتی ہے بزرگ مجھے راستہ دے دو، سید سجاد نے اپنے سر کو بلند کیا، اماں پہچانا نہیں، ارے میں ہی تو آپ کا لال سجاد ہوں، میرے لال، ارے تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی، یہ چہرے پر تیرے جھلیاں کیسے پڑی؟ دادی اماں میرے بابا کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ارے میرے لال سجاد مجھے اتنا بتا دے میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ اماں خیمے کے اندر میری پھوپھی اماں موجود ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی ام البنین نے خیمے کے اندر قدم رکھا، ارے ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ماں سامنے سے آ رہی ہے۔ تمہارے اور میرے گھر کا بھی دستور ہے، اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے اور جب کوئی قریبی سامنے آتا ہے تو ہم بڑھ کر کے آگے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں۔ ارے اب آئے ہو، جیسے ہی ماں نے، جیسے ہی بیٹی نے ماں کو آتے دیکھا،
زینب آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈالنا چاہی، ایک مرتبہ پھر آواز آئی، ارے ضعیفہ میرے راستے کو چھوڑ دے، مجھے زینب سے ملنا۔ اماں کوفے والوں نے نہیں پہچانا، مجھے شکوہ نہیں ہے، ارے شام میں نہیں پہچانا، شکوہ نہیں ہے، تم بھی نہیں پہچانو گی، پہچانو میں زینب ہوں، زینب میں حسین کی بہن زینب۔ اب جیسے ہی حسین کا نام آیا، ایک مرتبہ زینب نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی ماتم کرنا شروع کیا، اس ماتم میں غضب یہ ہوا، زینب کی کلائی سے چادر ہٹی۔ اب جو ماں نے زینب کی کلائی میں پڑے ہوئے رسیوں کے نشان دیکھے، میرے لال یہ بازوؤں میں، یہ کلائیوں میں نشان کیسے ہیں؟ اماں اسے ان ہاتھوں میں رسی کو باندھا گیا۔ بس جیسے اتنا سنا، ایک مرتبہ جناب ام البنین توڑ گئی۔ میرے لال ابھی سیدہ سجاد نے بتایا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، کند خنجر سے شہید کیا گیا، اور ابھی تم نے کہا تمہارے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی۔ زینب مجھے اتنا بتا دے، جب سب کچھ ہو رہا تھا، میرا عباس کہاں تھا؟ اماں بھیا کی وفاداری میں شک نہ کیجیے گا۔ ایک یہ موقع کہ ماں نے بیٹی کو نہیں پہچانا، دوسرا موقع مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ اب جب اپنے گھر پہنچی ہیں، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ ذرا آپ اپنے گھر چلی جائیے، جناب عبداللہ آپ کے منتظر ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، ارے وہ زینب جو اپنے بچوں کو کبھی نہیں روئی تھی، کٹی ہوئی گردنیں دیکھی نہیں روئی، پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جنازوں کو دیکھا نہیں روئی، جب شام میں ارے یزید کے دربار سے سر آنا شروع ہوئے اور 2 سر رہ گئے، کسی نے پوچھا کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ تو زینب نے کہا ایسا نہ کہو، میں ان کی ماں موجود ہوں، لیکن میں کیا کروں، اپنے بھائی کو روؤں یا ان پر روؤں جو انہوں محمد پر کبھی نہیں روئی۔ لیکن جیسے ہی عزادارو گھر کے اندر پہلا قدم رکھا، حجرے کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا، ایک مرتبہ کربلا کا میدان یاد آ گیا۔ میرے بچوں ارے مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں رو نہیں پائی ہوں۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کر کے سینہ خانہ میں رونا شروع کیا، ایک دروازے سے اتنے میں جناب عبداللہ وارد ہوئے۔ اے معظمہ تم میرے گھر کیا کرتی ہو؟ تم کون ہو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے مقام سے بلند ہوئی، عبداللہ پہچانو گے نہیں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، میں عباس کی بہن زینب ہوں، میں حسین کی بہن زینب، کربلا میں میرا بھائی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.